السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث سماعت فرمائیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، طوبی لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئتہ، کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہو جو اپنی زبان پر کنٹرول رکھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہو جن کا گھر ان کے لیے کافی ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہو جو اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں 3 قسم کے لوگوں کو خوشخبری اور بشارت دی ہے۔ عربی زبان میں طوبیٰ کے معنی بشارت اور خوشخبری کے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ طوبیٰ یہ جنت میں ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے جو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عطا فرمائے گا۔ زبان کی حفاظت اور اس پر کنٹرول بہت ضروری ہے۔ یہی زبان ہمیں اور آپ کو اللہ کی رضامندی اور جنت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اگر اسے نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں، دعوت کے کاموں میں، سچائی اور امر بالمعروف کے کاموں میں استعمال کیا جائے۔ اور یہی زبان ہمارے اور آپ کے لیے ہلاکت کا باعث اور ذریعہ ہے، اگر اسے جھوٹ، دروغ گوئی، غیبت اور چغلخوری، برائی اور معصیت کے کام، نیز اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب اور اس کی ناراضگی کے امور میں استعمال کیا جائے۔ اس لیے زبان پر کنٹرول بے حد ضروری ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت کی طوبیٰ کی بشارت۔ اسی طریقے سے سماج اور معاشرے میں پیدا ہونے والے فتنوں کے پس منظر میں ہمیں اور آپ کو اپنی حفاظت، اپنے بچوں کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا کہ اگر آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہتا ہے، ان فتنوں سے دور رہنے کے لیے، برائیوں سے اور معصیت کے کاموں سے دور رہنے کے لیے، اور اس کا گھر اس کے لیے کشادہ اور کافی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی بشارت ہے۔ اور اسی طریقے سے بحیثیت انسان اور بشر کے، ہم سے اور آپ سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ غلطیاں، معصیت کے کام، شیطانی وسوسے اور نرغے میں آ کر کے اللہ کی ناراضگی کے کام سرزد ہو جاتے ہیں۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو غلطی تو کرے لیکن فوراً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کرے، توبہ اور استغفار کرے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، اور اپنے خطاؤں پر ندامت کے، شرمندگی کے آنسو بہائے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی بشارت اور خوشخبری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث میں ایسے 3 لوگوں کو بشارت دی گئی ہے
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس خوشخبری کو پانے والا اور اس سعادت مندی تک پہنچنے والا خوش نصیب انسان بنائے، اور اپنے زبان پر کنٹرول کرنے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔